بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا اسکول آف تجوید چیپٹر 13. الحمدللہ 12 کلاس تجوید کے مکمل ہو چکے ہیں. تمام کلاس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ سارے ویڈیوز کو پہلے دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں اور چیپٹر 13 کی طرف بڑھیں. آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے چیپٹر 13، جس میں ہم آیت کرنے کا قاعدہ سیکھنے والے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے. اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن پاک کے جو آیت ہوتے ہیں، ان کی مکمل تلاوت کرنے کے بعد جب ہمیں رکنا ہوتا ہے، وہاں پر کس انداز سے رکیں، کب، کہاں اور کس طرح سے رکیں، یہ انشاءاللہ ہم آج مکمل طور پر سیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 13، آیت کرنے کے قاعدے. اب یہ آیت کسے کہتے ہیں، لیکن آیت کہتے کسے ہیں؟ آیت، اب اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں. اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں. کلام پاک کی تلاوت کرتے وقت جب بھی اس گول نشان کو ہم دیکھیں گے، وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے. اس گول نشان کو دیکھ کر ہمیں رکنا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت. اب کس طرح رکنا ہے، کیا آنے پر کیسا رکنا ہے، کس پر کس طرح رکنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ رکنا کیسے ہے. کسی بھی طرح سے ہم رکتے ہیں، چاہے پھر وہ غلط ہو صحیح ہو، ہم دیکھتے نہیں. آج انشاءاللہ صحیح طریقہ آیت کرنے کا ہم سیکھیں گے. رول نمبر 1 دیکھیں، 3 رول ہے مکمل. پہلا رول یہ کہتا ہے کہ جب، غور سے سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے ایگزامپل سیکھیں گے، کہ جب زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش. غور سے سنیے، زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش، زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش. پر جب آیت کرنا ہو، مطلب رکنا ہو، مطلب اس کا یہ ہے کہ آیت کے آخری میں زبر آئے گا، یا پھر زیر، یا پھر پیش، یا پھر 2 زیر، یا پھر 2 پیش. جب آیت کے آخری میں آئیں گے تو وہاں پر کیسا رکیں؟ جس حرف پر بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی، وہاں پر اس حرف پر ہم جزم لگا دیں گے. جزم لگا کر رک جائیں گے. جزم لگا کر مطلب ملا کر چھوڑ دیں گے. اب وہ کیسا چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ ایگزامپلس میں سیکھیں گے. پہلا رول کیا کہتا ہے؟ زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش. جب آیت کے آخری حرف پر آئیں گے تو وہاں پر رکنا کیسے ہے کہ اس حرف پر ہم صرف جزم لگا دیں گے. جزم لگانا مطلب پچھلے حرف سے ملا کر آیت مکمل کر لیں گے. پچھلے حرف سے ملا کر آیت کو مکمل کر لیں گے. کب کریں گے؟ جب آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش ہوگا. پہلا رول. دوسرا رول یہ کیا کہتا ہے، سنیے. جب آیت کے آخری حرف پر 2 زبر ہوگا، آیت کے آخری حرف پر 2 زبر ہوگا تو آیت کیسا کریں، مطلب رکے کیسا؟ 2 زبر ہوگا تو ہم آخری حرف کے ساتھ الف مدہ کی طرح پڑھ لیں گے. آخری حرف میں الف مدہ کا قاعدہ لگا دیں گے. 2 زبر جب آخری حرف پر ہوگا تو ہم وہاں پر 2 زبر کے جیسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف مدہ کی طرح پڑھیں گے. 2 زبر کو ہم کنورٹ کر دیں گے الف مدہ میں، اور الف مدہ میں تبدیل کرنے کے بعد ہم آیت کر لیں گے، رک جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے 2 زبر کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے اور آیت مکمل کر دیں گے، رک جائیں گے. جیسے اب سمجھیے احدن ہے، کیا ہے؟ احدن.
احدن پر ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 2 زبر ہے، لیکن جب یہاں پر آیت ہوگی اس طرح سے تو ہم اس کو احدن نہیں پڑھیں گے، احدا پڑھیں گے، دال علی زبر دا، احدا، اس طرح رک جائیں گے، احدن بول کر نہیں رکیں گے آیت پر، احدن ہوگا تو احدا پڑھ لیں گے۔ اس طرح ہم 2 زبر کی تنوین کو آیت کرتے وقت الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ دوسرا رول۔ اب تیسرا رول کیا ہے؟ یہ تھا دوسرا رول۔ اب تیسرا رول سنیے، جب آیت کے آخر میں اس طرح کا گول تا کہتے ہیں، گول تا تو ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم اس تا کی بات نہیں کر رہے، ہم اس تا کی بات کر رہے ہیں جو کہ گول تا کہنا جاتا ہے۔ یہ تا کب بنتا ہے؟ جب ہا کے اوپر 2 نقطے بن جائیں، جب یہ تا بنتا ہے۔ تو جب یہ گول تا آیت کے آخری میں ہوگا، مطلب کسی آیت کا آخری حرف یہ گول تا رہے گا، گول والا تا، تو ہم یہاں پر رکیں گے کیسا؟ آیت کیسا کریں گے؟ آیت کو مکمل کیسا کریں گے؟ تا نہیں پڑھیں گے یہاں پر، ہم اس تا کو ہائے ساکینہ میں تبدیل کر دیں گے۔ اس تا کو، اس گول والی تا کو ہم ہائے ساکینہ، جس حرف پر جزم ہوگا ہم اسے ساکن کہیں گے، اور اگر ہا پر جزم ہو تو ہائے ساکینہ، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہائے ساکینہ۔ گول تا اگر آیت کے آخری میں ہوگا تو ہم اس گول تا کو ہائے ساکینہ کی شکل میں پڑھیں گے اور آیت کر لیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پر جاریتن ہے، جاریتن، آپ دیکھ سکتے ہیں جاریتن، پھر گول نشان آیت کا ہے، تو جاریتن بول کر ہم یہاں پر آیت کو مکمل نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر آیت مکمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جاریتن کو ہم جاریہ پڑھیں گے، دیکھ سکتے ہیں ہاں کے اوپر جزم ہے۔ میں یہ پڑھنے کا انداز بتا رہا ہوں، لکھے ہوا تو یہی رہے گا قرآن شریف میں، تم لکھے ہوا رہے گا، لیکن ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ جاریہ، آخری میں ہائے ساکینہ کا جھٹکا دینا ہے، جاریتن بن گیا جاریہ۔ اس طرح سے ہم نے 3 رول سیکھے آیت کرنے کے قاعدے میں۔ پہلا رول یہ کہتا ہے کہ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، یہاں پر 2 زبر نہیں، یاد رکھیں 2 زبر کے لیے سیپریٹ قاعدہ ہے۔ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم لگا کر صرف ملا کر چھوڑ دیں گے اور آیت مکمل کر لیں گے۔ دوسری آیت، دوسرے اس میں جب 2 زبر رہے گا آیت کے آخری حرف پر تو ہم 2 زبر کی تنوین کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے اور احدن بن گیا احدا، اس طرح سے۔ تیسرے رول میں جب آخری حرف آیت کا گول تا رہے گا تو ہم وہاں پر تا کی ادائیگی نہیں کریں گے، تا کی ادائیگی نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں ہم اس تا کو ہائے ساکینہ میں تبدیل کر دیں گے، ہائے ساکینہ میں، جیسا ہا پر جزم ہوتا ہے ہا سے ملا دیں گے، جیسے جاریتن بن گیا جاریہ، اس طریقے سے۔ اب یہ سارے ہو گئے مکمل رولز، اب ہم اس کے ایگزامپل سیکھیں گے، قرآن شریف کی آیت دیکھیں گے، وہاں پر کس طرح سے ہم ان سارے رولز کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایگزامپل اسکرین پر جو آپ کو پہلی ایگزامپل دکھ رہا ہے، جو ہم پہلی آیت دیکھنے والے ہیں، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر آپ حضرات دیکھیے کہ آخری حرف جو اس آیت کا ہے وہ میم ہے اور میم کے نیچے زیر ہے۔ تو پہلا رول کیا کہتا ہے کہ جب آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم کو اس حرف پر جزم لگا دینا چاہیے، اور جب ہم میم پر جزم لگا دیں گے تو صرف جیم یا زیر جی کھینچ کر میم کو صرف اس سے ملا دیں گے، جیسا رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیمی نہیں پڑھنا ہے، وہاں پر آیت آ گئی صرف میم کو ملا دیں گے، رجیم، اس طرح سے۔ دوسرا ایگزامپل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر بھی رحیم آخری حرف میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، سیم وہی کنسپٹ، میم کے نیچے زیر ہے، آیت آ گئی۔ اب ہم کو زیر کو نہیں پڑھنا ہے، زیر کی جگہ ہم میم پر جزم لگا دیں گے
اور رحیم رحیمی نہیں پڑھیں گے، رحیم پڑھ کر آیت مکمل کر لیں گے۔ تیسرا ایگزامپل، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر آخری حرف جو ہے وہ نون ہے، نون پر زبر ہے، تو الحمدللہ رب العالمین اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اگر وہاں پر رکنا ہے، وہاں پر آیت آپ کو کرنا ہے، تو آپ کو الحمدللہ رب العالمین بول کر رکنا ہوگا، آیت کرنا ہوگا۔ آپ الحمدللہ رب العالمین بول کر نہیں رک سکتے وہاں پر۔ تیسرا ایگزامپل، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر نون پر پیش ہے، نون اس آیت کا آخری حرف ہے اور نون پر پیش ہے، تو آپ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین بول کر نہیں رک سکتے، نو بول کر آپ آیت نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین نون پر جزم لگانا ہوگا، نستعین اسے کہتے ہیں جزم لگانا، کچھ نہیں لگے گا وہاں پر، نہ زبر نہ زیر نہ پیش۔ آپ کو رکنا ہے، آپ کو آیت کرنا ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بول کر رکنا ہوگا۔ پانچواں ایگزامپل، قل هو اللہ احد۔ اب دیکھیے آخری حرف دال ہے، دال پر دو پیش کی تنوین ہے، آخری حرف اس آیت کا دال ہے، قل هو اللہ احد، آخری حرف دال ہے، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، لیکن پہلا رول یہی کہتا ہے کہ جب دو پیش بھی ہو آخری حرف پر، تب بھی ہم آخری حرف پر جزم لگا کر وہاں پر آیت کو مکمل کر لیں گے، آخری حرف پر جزم لگا کر آیت مکمل کر لیں گے، رک جائیں گے۔ جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد نہیں پڑھنا ہے وہاں پر، اگر آپ کو آیت کرنا ہے، رکنا ہے، تو قل هو اللہ احد بول کر رکنا ہوگا، دال پر جزم لگا دیں گے۔ چھٹا ایگزامپل، ان مع العسر یسرا۔ اب یہاں پر دیکھیے رول نمبر 2، آخری حرف جو را ہے اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، را الف دو زبر رن کے بعد آیت ہے، تو ان مع العسر یسرا، یسرا بولنا ہے، یسرا یسرا بول کر آیت کو مکمل کر لیں گے، آیت کر کے رک جائیں گے، ان مع العسر یسرا۔ چونکہ آخری میں دو زبر کی تنوین ہے، ان مع العسر یسرن پڑھ سکتے تھے، لیکن رول کیا کہتا ہے کہ جب آیت آ گئی دو زبر کی تنوین کے بعد، دو زبر کی تنوین کے بعد، دو زبر کی تنوین کے بعد، تو وہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگا کر ہم آیت کر لیں گے، آیت مکمل کر کر رک جائیں گے۔ جیسے ان مع العسر یسرا، جب بھی دو زبر آئے گا تو آپ کو آیت کرنا ہے، تو یسرا بول کر رک جائیں گے، یسرن نہیں پڑھنا ہے وہاں پر، یسرا، ان مع العسر یسرا، اس طرح سے۔ اس کے بعد ایگزامپل ہے فیہا عین جاریہ۔ اس سے پہلے جو ہم نے کلاسز سیکھی تھی آپ انہیں ضرور دیکھیے، یہاں پر دیکھیے عین جاریہ میں اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد جیم آیا، تو یہاں پر آپ یہ بھی غور کرتے چلیں کہ بھئی ہم نے جو پچھلے سیکھا ہے اظہار، اخفا، قلقلہ، وہ سارے چیزوں کو آپ آیتوں میں اپلائی کریے، تبھی آپ کی تجوید میں پختگی پیدا ہوگی۔ فیہا عین جاریہ۔ اب جاریہ آخری حرف گولتا ہے، رول نمبر 3، آخری حرف کیا ہے؟ گولتا، اور اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، گولتا ہے، ہمیں گولتا سے مطلب، تو یہاں پہ رکنا کیسا ہے؟ جاریتن بول کر نہیں رکیں گے، جاریتن بول کر نہیں رکیں گے، گولتا دکھ گیا آیت کے آخری میں اور اس کے بعد آیت ہے، تو ہم وہاں پر گولتا کے بدلے ہائے ساکنہ یوز کریں گے، وہاں پر گولتا کو ہائے ساکنہ بنا دیں گے، جیسے جاریہ، ہائے ساکنہ کا جھٹکا، جاریہ، فیہا عین جاریہ، اس طرح سے۔ اگر آپ کو وہاں پر آیت کرنا ہے تو فیہا عین جاریہ بول کر ہم آیت کر لیں گے، رک جائیں گے۔ اس کے بعد ایگزامپل، تسقا من عین آنیہ، تسقا من عین آنیہ۔
اب یہاں پر آخری حرف جو اس آیت کا ہے وہ بھی گول تا ہے، اس کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. اب وہاں پر سیم رول، سیم کانسیپٹ کہ ہم وہاں پر گول تا کو ہائے ساکنہ بنا دیں گے اور ہائے ساکنہ کا جھٹکا مار کر آیت کو مکمل کر لیں گے، رک جائیں گے. جیسے تسقا من عین آنیہ. اور ایک بات، یہاں پر عین آنیہ، عین آنیہ، تو یہاں پر نون 2 زیر مین اور اس کے بعد حمزہ کھڑا زبر آ ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا جو ہم نے پچھلے کلاسز میں سیکھا تھا. ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے چلتے رہیے. اور آخری اگزامپل جو ہے لا تسمع فيها لاغیہ، لا تسمع فيها لاغیہ. اب یہاں پر آخری حرف اس آیت کا بولتا ہے، اس پر 2 زبر کی تنوین ہے، اور جب وہاں پر آیت کرنا ہو تو لاغیتن بول کر آیت کر کے نہیں رکیں گے، بلکہ لاغیہ، لاغیہ اس طرح سے ہم ہائے ساکنہ کا جھٹکا ماریں گے، لاغیتن نہیں پڑھیں گے. لا تسمع فيها لاغیہ اس طرح سے ہم رک جائیں گے. الحمدللہ 3 رول ہم نے سیکھے اور تینوں رولز کے ایگزامپل بھی ہم نے دیکھ لیے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان تمام رولز کو فالو کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں. جتنے بھی ہم نے الحمدللہ 13 چیپٹر یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں. تجوید کا آدھے کے اوپر حصہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت اپلائی کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کی تجوید میں پختگی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.